سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے کے 10 صحابی ایسے ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی دنیا میں ہی۔ سعید ابن زید ایک ہے ان میں سے۔ مروان کا زمانہ ہے۔ سعید ابن زید مدینے میں رہتے تھے اور ان کے گھر کے قریب میں ایک پلاٹ تھا ان کا زمین کا، انہوں نے خریدا تھا۔ قریب میں ایک عورت رہتی تھی، بد مزاج، بد زباں، شدت والی، تھوڑی سخت۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا عورتوں میں مزاج بھی ہوتا ہے کہ لڑنے کی عادت ہوتی ہے، ایک دم تو نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی کسی کی بد دعا لگ جائے تو اپنے بیڑا گرک ہو جائے بھائی، ہے مزاج ایسا تو دھیرے دھیرے چینج کرنے کی کوشش کرے۔ ہوتا ہے انسان کی کمزوری ہے لیکن چینج کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں تو سعید ابن زید پلاٹ ہے، بازو میں ایک عورت رہتی ہے بد زباں اور بد مزاج۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا فطور چڑھا کہ اس نے سوچا کہ اتنا بڑا پلاٹ ہے اس کو میں ہڑپ کر لوں۔ جا کے قاضی کی عدالت میں جا کے کلیم کر دیا، کیس کر ڈالا کہ سعید ابن زید نے یہ میری زمین کو غصب یعنی ہڑپ کر لیا۔ اب قاضی نے بلایا سعید ابن زید کو کہ تمہارے بارے میں شکایت آئی ہے۔ اچھا، یہ زمین تو میں نے خریدی ہے۔ عورت کو بلایا، عورت کو کہا تو کہا کہ سعید ابن زید نے کہا کہ میں نے تو خریدی ہے زمین۔ اب وہ آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگی، چلانے لگی، جب سمجھے جھوٹ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، اب چلا کر کہنے لگی کہ یہ ہے، یہ تو زمین میری ہے، اتنے سال سے میں یہاں پر رہتی ہوں، یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے۔ اب وہ بیچارے سعید ابن زید سنتے رہے۔ اب مجمع جمع ہو گیا۔ سعید ابن زید اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے چہید صحابی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ دل میں سوچتے کہ سب مجمع جمع ہو گیا، زمین تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اگر لوگوں کو یہ بدگمانی ہو گئی کہ بھئی یہ ایسا کام کرتے تو میری بات کون سنے گا، یہ فکر دل میں خاموش، دل پر بڑا بوجھ آ گیا۔ اب وہ بڑبڑاتے رہے، جب وہ خاموش ہو گئی تو اب ان سے رہا نہیں۔ مروان کا زمانہ ہے، مروان بھی دیکھ رہا ہے، مروان بھی شریف، وہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ ہاں تو سعید ابن زید نے سن لیا سب، اور اس کے بعد میں جب وہ خاموش ہوئی، دبدبے کے ساتھ خاموش ہوئی، اب سعید ابن زید نے اللہ کے طرف رجوع ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہے اور مجھ پر الزام لگا رہی ہے، اگر یہ الزام لگا رہی ہے تیرے علم میں، اگر یہ الزام صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ سچی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر الزام غلط ہے، صرف الزام ہی الزام ہے، تو اللہ یہ آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی، اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں کو تو چھین لے۔ اور جس طریقے سے مجمع میں مجھ کو اس نے ذلیل کیا ہے، اللہ جب تک اس کو ذلت نہ ملے اس وقت تک اس کو موت مت عطا فرما۔ تیسری زمین کے لیے زمین تو دماغ میں سے ہٹ گئی سعید ابن، اے اللہ، اور جس زمین کے لیے اس نے مجھ پر الزام ڈالا ہے اس زمین کو ہی اس کی قبر کی جگہ بنا دے۔ یہ 3 زبان سے بات نکلی، مجمع نے سن لیا، مروان نے بھی سن لیا۔ مروان کو معلوم تھا کہ سعید ابن زید صحیح آدمی اللہ والا ہے، اور یہ تو صرف ہوشیار لوگ پولیٹیکل، معلوم تھا کہ یہ تو صرف الزام ہے، مذاق تماشا دیکھ رہا تھا۔ عورت کو کہا جا بھائی جا تو تیرا کام کر، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب سارے لوگوں نے سن لیا، عورت بھی چلے گئی، سعید ابن زید اپنی طرف۔ کچھ دن ہوئے نہ ہوئے تو آنکھوں کی پہلے کہ نا یہ آنکھوں سے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے اللہ اس کی آنکھوں کو چھین لے، دھیرے 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 آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، ہاتھ میں لکڑی آ گئی۔ اس لیے یاد رہے ظلم کبھی نہ کرنا۔ کبھی کبھی لوگ بات جاتے ہیں اس کا یہ کر ڈال، اس کا ستیاناش کر ڈال، ارے کیا تم ستیاناش کرو گے؟ ستیاناش کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، نہ جادو نہ کچھ، قرآن میں ہے نہ کچھ نہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کون سن سکتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون تم کو مدد کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل میں بھی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو دوسری دعا، تو آنکھیں ختم ہو گئی، ہاتھ میں لکڑی آ گئی۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں چلے گئی، سعید نے بد دعا کی، اب سب ٹوکنے لگے، ارے تجھے کیا ہوگا، پاگل ہو گئی؟ اتنے اچھے آدمی کے پر تو نے الزام ڈال دیا، اتنا شریف آدمی تو نے اس کو بدنام کر دیا، تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ اب سب لوگ ٹوکنے لگے، ٹارچر کرنے لگے۔ اب وہ خاموش کہ ہاں مجھ سے یہ ہو گئی، سعید کی بد دعا مجھ کو لگ گئی۔ کچھ دن کے بعد تو پھر دکھنا بند ہو گئے بستی میں، لوگ تلاش کرتے کہاں گئی۔ پھر کسی کے دھیان میں آیا کہ ہاں سعید نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ اس زمین کو اس کی قبر کی جگہ بنا دے، تو چلو دیکھتے ہیں۔ وہاں گئے تو پورا
پلاٹ پورا کلیئر پڑا ہے. تو کسی نے کہا کہ نہیں ہم آگے جا کر دیکھتے. آگے جا کر دیکھا تو حقیقت میں وہاں پر ایک کھڈا تھا. کھڈے میں یہ عورت گری تھی اور اس کی موت وہیں پر ہو گئی تھی اور ہلکی ہلکی اس میں سے بدبو بھی شروع ہو گئی تھی. سارے لوگوں نے تھوڑے بہت مٹی ڈالی اور گھبرا کر پھر وہاں سے جلدی سے نکل گئے. تو یہ ہے مظلوم کی بد دعا. یہ مظلوم کی بد دعا. اگر کچھ پرابلم ہوتا ہے ہماری زندگی میں، کوئی بڑا پرابلم ہے، تو تلاش کرے کہ کیا ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے. اگر ہمت ہے تو اس سے جا کر معافی مانگ لو، نہیں ہمت ہے تو اللہ سے معافی مانگو اور اللہ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو پریشان کیا، اس کو تو اجر دے، اس کو بدلہ دے، اس کو آسانی کر دے. ایسا کر کے شرم آتی ہے تو کم سے کم یہ اس کا طریقہ ہے. سمجھے؟ تو یہاں یہ عورت رہنے والی کہاں پر؟ مدینے میں. بات یہ ہے اصل میں مدینے میں مظلوم کی بد دعا جب لگی ہے تو نہ اس کو جنازے کی نماز ملی، نہ اس کی دعائیں مغفرت ہوئی، مدینہ ہونے کے باوجود نہ اس کو جنت البقیع ملی. یہ ہے ظلم. یاد رہے ہم شب برات کو تلاش کرتے ہیں نا، شب برات آئیں گے ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، شب قدر ملے گی تو ہم خوب عبادت کریں گے. ہم راتوں کو اور دن اور رات کو خدائے پاک کی قسم، مظلوم نے بد دعا دے دی. وہ بد دعا نہ کسی رات کا انتظار کرتی ہے، نہ کسی دن کا انتظار کرتی ہے، نہ کسی لمحے کا انتظار کرتی ہے. یہاں بد دعا بھی فوراً عرش پر. اللہ فرماتا ہے حاجی جب احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، حاجی لبیک لبیک کرتا ہے اور اللہ سنتا ہے. لاکھوں حاجی لبیک کہتے ہیں اور آسمان والا سنتا ہے. یہاں مظلوم نے بد دعا کی، آسمان سے اللہ فرماتا ہے لبیک یا عبادی، لبیک میں حاضر ہوں، اے میرے بندے بول، کس نے تجھ پر ظلم کیا؟ تیری فریاد سن، میں سن لوں گا، میں حاضر ہوں، بول. یاد رہے کہ دعا کرنی ہے تو طریقے سے، کسی کا عیب تلاش نہ کرے، یہ گندا ہے یہ گندا ہے. کس کو تم برا کہو؟ سب اللہ کے بندے بھی ہیں، اس میں ظالم لوگ بھی ہیں. ہم کیا دیکھیں گے؟ کیا کس کی برائی دیکھیں گے؟ اگر اللہ معاف کر دے کسی کو تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے تو اپنے عیبوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو اور پھر اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ زبردست معاف کرنے والا ہے. ہمارا رابعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے، اے لوگوں خدا پاک کی قسم، کسی شرابی کو راہوں پہ لڑکھڑاتے دیکھ کر نہ اس کو برا بھلا کہو نہ اس کی مذاق اڑاؤ. ماں رابعہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری مذاق اللہ کو پسند نہ ہو، اس مذاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو تو ہدایت کی راہوں پہ لگا دے اور اس کے بدلے تم کو راہوں پر لگا دے، لڑکھڑا دے. تو سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتوبون الا اللہ، کیوں اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے، کیوں اللہ سے معافی نہیں ہوتی؟ سبق یہی آخر میں ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ قریب ہے. پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خود بھی کرے اور اپنے رشتہ داروں پر محنت بھی کرے کہ بھائی آج دن تک نہیں رکھا، کم سے کم ایک روزہ تو رکھ لو. عبادت نہیں کرتی، اللہ کے سامنے جھک جاؤ. جتنے پیغمبر ہیں سب جھکتے، جتنے امام ہیں سب اللہ کے سامنے جھکتے، جتنے اولیاء کرام اہل بیت سب جھکتے. نہیں جھکتے تو ہم نہیں جھکتے. ہم کو جھکنا چاہیے. جھکیں گے سر سجدے میں ہوگا تو اللہ فرمائے گا ہاں یہ میرا بندہ ہے، جاؤ اس کی مغفرت کرو اور جنت کے حوالے کر دو. بس اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہماری سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، تمام مومن مرد عورت کی مغفرت فرما دے، اور اللہ دنیا بھی ہماری بنا دے، آخر بھی بنا دے. اللہ ہم سب پر رحم فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.